جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا، اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہ ایک نئی ایولیوشن ہوگی، ٹرانسفارم کروں گا میں. یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں، اور یہ اس تقریب کو انہوں نے ایک ٹرانسفر سیرمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں ہاتھی سوالات کا ہی رہوں گا، فکر نہ کریں آپ. السلام علیکم ناظرین، میں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی پرابلم بھی محسوس ہو رہی ہے تقریباً تمام صوبوں میں. اور اسی طرح سے جب سندھ کی بات کرتے ہیں، اور جب کل وزیر اعظم پاکستان جو ہے کراچی میں موجود تھے، گو کہ خوشائند تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلی بار انہیں ریسیو کیا کراچی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی جی سندھ کا معاملہ جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سے پہلے دیکھنے میں نظیر نہیں ملتی ہے. گو کہ اس سے پہلے بھی سندھ میں اسی طرح کی صورتحال رہی، اور اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیونکہ مثلا وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جناب ہم کچھ سوتیلے ہیں کیا، جب آئی جی چینج کرنا ہوتا ہے پنجاب میں، کے پی کے میں، اسلام آباد میں، تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یہاں پرابلم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج شیخ رشید صاحب کو بھی بہت سے سوالات کے جوابات دینے پڑ گئے پاکستان ریلوے کے حوالے سے. اور دوسری جانب جو کیمپ آفس ہے وزیر اعظم کا، اب وہ کہیں کچھ قائم نہیں ہوگا، اور اس کی بڑی تفصیل سامنے آ گئی ہے کہ ماضی میں دوروں پر کتنے جو ہے وہ اخراجات سربراہان مملکت جو ہے کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم جو بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے عام رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. تو میں تعارف کراؤں گا گیسٹ پینل جو ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب نوید عیسیٰ صاحب، آپ رہنما اوورسیز پاکستانی کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں امریکن پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کے، ایم پاک کے، تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب پاکستان میں بھی اور ہمارے شو کے اندر بھی. آپ کے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندخیل صاحب، آپ رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کام ہے آپ کا. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب جام فاروق علی صاحب، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. جام صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ کیا پرابلم کیا تھا؟ مثلا یہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے صوبے میں، آپ کہتے ہیں کہ جناب ذمہ داری تو آپ ڈال دیتے ہیں کہ جناب صوبائی حکومت پر ہے، بہت ساری چیزوں کی امن و امان سے لے کر تعلیم، صحت، پتہ نہیں کیا کیا گنوا دیتے ہیں. جب وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی آفیسر ان کو سوٹ نہیں کر رہا ان کی گورننس کے اندر، تو ان کا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ریکویسٹ کریں وفاق سے کہ بھئی آپ اس کو ہٹا دیں. یہ فیصلے تو ہے اسلام آباد میں بھی ہوئے، یہ فیصلے جو ہے یہ پنجاب میں بھی ہوئے، یہ فیصلے کے پی کے میں بھی ہوتے رہے، 4 دفعہ ہوتے رہے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور سندھ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ کی بڑی اشد ضرورت ہے اور بڑی کمی رہی ہے، اور کوئی پروگریس نہیں نظر آئی ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی جو آپس میں یہ کس چیز کی پروگریس نظر نہیں آئی ہے؟ پروگریس ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، پروگریس ان ٹرمز آف دیز ڈیسیشن میکنگ. کس طرح کی ڈیولپمنٹ؟ جیسے آئی جی صاحب کا آپ نے بھی بتایا کہ کچھ ٹائم سے چل رہا ہے اور تھوڑے سے کرائسس پیدا ہو گئے، جیسے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر، اور وہ آئی جی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور آئی جی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ، ان کی آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. لیکن اب اٹس اے گڈ اومن، اٹس اے گڈ اسٹارٹ. گورنر سندھ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے الحمدللہ، اور سی ایم سندھ نے بھی ان کے ساتھ ایک قدم بڑھایا ہے. اینڈ مجھے تو آگے معاملات اچھے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں خوش اسلوبی سے ان سے جو ہے نا، دیکھیں ایک سخت بات کی کہ جناب کیا پرابلم تھی. میں دوسری جانب یہی بات آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ مقصد کیوں پولیس کو پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی جاگیر سمجھتی ہے کہ جناب کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. اگر کہیں پولیس میرٹ کی بنیاد پر آپ کے کسی سیاستدان کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے تو قانون کی نظر میں تو سب برابر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ بھی ہٹا دو. پہلے یہ مجھے بتا دیں کہ آج جو اجیت سنگھ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کسی طرح آئی جی کے لیول کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے کہا نا، وہ تو ایک مذاق کی صورت میں انہوں نے کہا ایک تقریب میں انہیں بلایا جائے، جو اس طرح کی باتیں ہیں نا وہ آگے زبان پہ نا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ آپ مجھے بتاؤ کہ اس طرح اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ان کی ایس ایس پی جو 2 ایس ایس پی صاحبہ نے جو امتیاز شیخ صاحب اور سعید غنی صاحب کے حوالے سے کیا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ یہ انٹرنل رپورٹ ہوتا ہے یا میڈیا کے سامنے پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح جو ہے نا وہ بےزتی کرنا، یہ کون سا قانون، کون سا ان کا پولیس ایکٹ اجازت ہے؟ نمبر 2،
نمبر 3 بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کو اپنا منشی سمجھتے ہیں. وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا. اگر کہیں سے کوئی پتھر لگتا ہے, کوئی بچہ مرتا ہے, کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو فوراً آپ میڈیا والے برستے ہو پیپلز پارٹی کے اوپر. ہم کس سے پوچھیں گے؟ پولیس سے پوچھیں گے نا. ٹھیک ہے, اسٹریٹ کرائم اگر بڑی ہے یہ کہنا, میں کہتا ہوں کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑی ہے. جب اسٹریٹ کرائم بڑی ہے, یاد آ رہا ہے آپ کو 30 سال سے کیا بکتا ہے کراچی کے اندر, کراچی کے لوگوں نے, اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ 30 سال ہمارے کوئی اب تو بڑی نہیں, اب تو کم ہو گئی ہے. آپ مشرف کے دور کا MP ہمارے سر پہ نہ ڈالے نا, ہم اپنی بات کے جواب دیں. آپ مجھے بتاؤ, ایک صوبے کا میرے پاس حکومت ہے اور صوبے کا جو ہے نا وہ پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ایک SHO کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ فلان جگہ پر آپ کی مرضی کا اگر آئی جی آ جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے مکمل اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو جائے گا, تمام کرائم ختم ہو جائیں گے, سب کچھ جو ہے سیٹ ہو جائے گا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ تو کہ آپ کے یہاں پہ آپ کے جو ٹی وی چینل کا مالک ہے, وہ ان کے جو سبارڈینیٹ ہے یا اینکر ہے جو ہے, وہ ان کی بات نہیں مانیں گے. آپ اپنی مرضی کی شو کریں گے, چینل کا جواب تو اگلے نے دینا ہے نا. تو اسی طرح میں نے پیپلز پارٹی نے جواب دینا ہے عوام کو, میڈیا کو. جی اپنی مرضی, اس سے پہلے وہ ED خواجہ صاحب تھے. سر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ کریں, انسٹیٹیوشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے کس طرح اسٹرانگ کریں. اسی طرح آئی جی سندھ میڈیا کہہ رہے کہ میرے خلاف سازش ہو. وہ بھائی تم کون سی پارٹی کا ہو, اپنا پولیٹیکل پارٹی بناؤ. یہ سٹیٹمنٹ کے اوپر تو فوراً کو برطرف کرنا چاہیے. خان صاحب کو سب سے پہلے ایکشن لینا چاہیے, اور پھر اس کے پہلے ED خواجہ صاحب تھے. مذاق میں ایسی بات کی جاتی ہے, بڑا اس کو ED خواجہ کو بھی, ان کو بھی. بات یہ ہوتا نا, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے کہا کہ جب پنجاب کے 3-4 IG بدلے گئے, وہاں کوئی کابینہ کی کنڈیشن نہیں تھی, وہاں کوئی نہیں تھی. آج کابینہ میں باقاعدہ اس ایشو کو رکھا گیا, اس کے بعد پھر GDA کے پریشر پہ اس کو موخر کر دیا. میں تو کلام کہتا ہوں, نہیں آپ کو وزیر اعلیٰ گورنر کو اختیار دے دے گی, آپس میں طے کریں. کابینہ کی شرط لگائی, کابینہ نے فیصلہ کیا ہے نا. اچھا, کابینہ نے فیصلہ کیا ہے, کابینہ منظوری دیتا ہے, فیصلہ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں GDA کے پریشر پہ, یہ وہی GDA ہے جو چلے ہوئے کارتوس انہوں نے اکٹھے کیے پورے سندھ میں, اور پھر یہ وہی GDA ہے جہاں پہ گھٹکی میں وہاں پہ خان صاحب کے سامنے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام بدل دو. خان صاحب بادشاہ کی طرف سے حکم جاری کے بدل گیا. وہ بھائی ایسے کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے ان کی گفتگو. یہ کہنا چاہوں کہ چلے مشرف صاحب کے دور کا ہم ان پہ وزن نہیں ڈالتے, MQM کے دور کا بھی نہیں ڈالتے, لیکن جب شہید مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اس وقت بھی تو IG سندھ نہیں تبدیل کیا انہوں نے. ان کی گورنمنٹ تھی صوبے میں بھی اور سینٹر میں بھی, ان کا پرائم منسٹر تھا. تو رضوان صاحب ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ جو بھائی صاحب بتا رہے ہیں اس وقت جو ہے, جیسے آپ نے کہا ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے, ایک تو خوشائن بات ہے کہ منتخب لوگوں کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی 40 سال آپ نے مجبور کر دیا نا. نہیں, میں تو مطالبہ کروں آپ کے پروگرام کی طرف سے خان صاحب سے جن کو برطرف کر رہے ہیں. لیکن پولیس کا ادارہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت مہذب ہوتا ہے, اور ترقی یافتہ ممالک میں تو خیر مثلا اس کا بڑا قدر, اور بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے, تو وہ کہتا ہے پولیس مین, یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ پولیس کا اعتبار کرتا ہے. یہاں لوگ کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے, لوگ تھانوں میں رپورٹ نہیں لکھواتے کہ ہم جائیں گے تو اور دینا پڑ جائے گا. نوید عیسیٰ صاحب, یہ جو گفتگو ابھی تھوڑی آپ نے ملاحظہ کی ہمارے دو لیڈران کی جانب سے, تو یہی گفتگو آپ جو ہے اپنا امریکہ میں بیٹھ کے پاکستانی ٹاک شوز میں بھی دیکھتے ہوں گے, تو کیا فیل کرتے ہیں جناب, کیا ویوز آتی ہیں پاکستان سے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ رضوان کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور موقع دیا میرے شارٹ ٹرپ کے اندر. اور میری تو بڑی خواہش تھی کہ کوئی اگر مجھے پلیٹ فارم ملے تو تھوڑی بہت میں ان لوگوں کا پرسپیکٹیو کم سے کم آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اور وہ پرسپیکٹیو کیا ہے کہ کامن آدمی کا, جیسے میں ہوں ایک امریکہ میں بڑے سالوں سے رہ رہا ہوں, میں ہماری ایک امیدیں تھیں, ہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن تھیں بہرحال پیپلز پارٹی سے اسپیشلی. ہم لوگوں نے اب جس طرح میں دیکھتا ہوں ڈائسپورا کا وہاں پہ جو ان کا جو اب جو پرسپیکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم جب اس کے لیے, جب ہم اس کے پروپوننٹ تھے, جب ہم اس کو لانا چاہ رہے تھے, PTI کو کہہ لیں یا PTI کو عمران خان کہہ لیں آپ,
آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. اس کے حساب سے آپ کو اصل میں یہ جو جس ٹرپ کا یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے کل ہی آئے ہوئے تھے نا, یہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ تھی, میں اس کو فالو نہیں کر سکا لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہاں پہ گفتگو سن کے. لیکن میں آپ کو ایک جنرل پرسپیکٹو دے رہا ہوں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرا تھا. اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پرانی کلپس اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان کی جو تقاریر ہیں اور جس میں انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کے اوپر ان کے اوپر آپ کے وعدوں پہ بھی یو ٹرن لے لیا. تو پاکستانی تو بول رہے پاکستانی بھی کر رہے ہیں یو ٹرن کا. بات یہ ہے کہ چند کچھ بچے نہیں تھے. ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, میں سیاسی بات نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی یا چلیں پیپلز پارٹی فار ایگزامپل آپ بھٹو کو لیجیے. اگر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے جب وہ اپنا مینیفیسٹو لے کر آ رہے تھے ایوب خان کے خلاف, تو انہوں نے نیشنلائزیشن فار ایگزامپل واز ون آف دی ہائیسٹ ایجنڈا, ٹھیک ہے نا. آگے جا کے وہ فیل ہوا, پاس ہوا, میرے خیال فیل ہی ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے جو کہا تھا وہ اس نے کرا کہ نہیں کرا. اس نے الیکشن اسی بات پہ جیتا تھا نا کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا 20-22 خاندان ہے جو تمہارا پیسہ کھا رہے ہیں, میں یہ کروں گا. لوگوں نے بولا بھائی ہم یہی چاہتے ہیں, اس نے وہی کیا. اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے بیڈ ڈیسیژن, یہ اس کا. لیکن ایک اسٹیٹسمین کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. ٹرمپ کو ہم سب گالیاں دیتے ہیں رائٹ, لیکن بول کے آیا کہ میں یہ کروں گا, میں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کیا. عمران خان صاحب جو بول کے آئے تھے وہ کیا وہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اوورسیز پاکستانی کیا سے دیکھ رہے ہیں؟ مایوسی کا میرے جیسے لوگوں کو تو بہت مایوسی ہوئی ہے. اس لیے کہ آپ پرانی کلپ سن کے دیکھیں, ان کی باتیں آپ سنیں کہ آپ آرمی کے اس میں دیکھیں کھل کے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کھل کے سچی بات کریں گے اور آپ سے اگر یعنی عمران خان صاحب کا جب وہ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں تو کسی اور پارٹی کے بیانات یا کسی اور پارٹی کے لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے اپنے بیانات جو پرانے وہی دکھا دیے جاتے ہیں. کافی دکھائے جاتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ بھائی وہ کرکٹ کی فیلڈ میں جس طرح وہ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی ان کی باڈی لینگویج کیا ہے, ہم تو وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہر کام میں پرفیکٹ ہوں گے کیا سر؟ کس کے اندر آپ جو ہے ہر کام میں پرفیکٹ ہوں گے؟ آپ میں تو کسی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آج کوئی بھی شاید لیکن ہر کام میں پرفیکٹ ہوگا. کم سے کم کر رہے تھے کہ یہ آ کے جس طرح سچ بولنے کی بات کرتے ہیں, یہ سچ بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ یہ. فار ایگزامپل آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ خاتون وزیر ان کے پاس یا اسپیشل ان کی اسسٹنٹ تھی, ان کے پاس آ رہی ہے, ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ہر کلوز ٹو ہمسیلف, اور ان کو منع کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو آ کے بتائیں آپ کیوں کر رہے ہیں. کون آپ کو بولتا ہے کہ ان کو آ کے بٹھائے اپنے کیبنٹ کے اندر؟ سچ بولیں نا. حریم شاہ کی بات کریں. نہیں حریم شاہ نہیں, وہ ان کی ابھی فردوس عاشق عوام کی بات کر رہا ہوں. جب وہ آتی ہیں وہاں پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کو کسی نے, مجھے تو یہ لگا کہ کسی نے آپ کے اوپر امپوز کیا اور آپ کی بات چل نہیں رہی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس طرح سے باقی آپ مسخرے دیکھیں جو اب آج کل آ رہے ہیں. وہ بوٹ لے کے ایک آ گیا, پہلے وہ گن لے کے آ گیا تھا. یار مطلب خدا وہ نائل ہوگا, اس کے خلاف میں نے کر دیے 3 تاریخ کو الیکشن کمیشن. مجھے کوئی پرسنل چیز نہیں ہے, ہم تو ان سب کو پرائم منسٹر نے تو سب کو سر پہ بٹھا کے لے کے آئے تھے. اپنے جو آپ کے جو دوسرے جو شپنگ کے منسٹر ہیں وہ اس دن آئے تھے, ان کو پوچھا ان سے کیسا ان کو ویلکم. علی زیدی صاحب آئے تھے. تو ہماری اتنی امیدیں تھیں, اب وہ جب شیٹر ہوئی اس طرح کہ یار اپنے نیریٹو کو ہی نہیں سنبھال سک رہے. دیکھیں فیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ آئیے, آپ کہیں میں یہ کروں گا, میں کہہ رہا میں یہ نہیں کر پایا, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. رضوان صاحب ایک چھوٹا سوال میں بھی کر رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ تھوڑی دیر پہلے جو کلپ دکھایا تھا, کیا امریکہ میں کچھ تصور کر سکتا ہے کہ اس طرح ایک پولیس آفیسر گورنمنٹ کے خلاف اس طرح بیان دے؟ تصور ہو سکتا ہے کہ مغرب میں؟ سر اب چلیں وہ میں ذرا جام صاحب یہ فرمائے نا ذرا, یہ جو فرما رہے ہیں اوورسیز پاکستانی, اور ایک بات جو ہم بھی دیکھتے رہے اس الیکشن سے پہلے اور پچھلے 5 سال کے اندر, میں خود بھی جہاں جن ملکوں میں گیا, امریکہ میں بھی جب میں نے پروگرامز کیے جا کے, مجھے یعنی پیرس میں نے پروگرام کیا, امریکہ میں کافی جگہوں پہ میں نے اوورسیز پروگرام کیے, مجھے ایسے ہی لگا کہ جب میں نے وہاں کے پاکستانیوں سے بات کرتا تھا کہ دیوانے ہیں عمران خان صاحب کے, مطلب کیا مطلب یہ فین فالوئنگ ہے پورے ورلڈ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں میں. لیکن یہ سب یہ 1 سال کے اندر ہی جتنا بڑا 1 سال کے اندر ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے یو ٹرن کیوں. رضوان صاحب کل بھی پرائم منسٹر صاحب تھے کہ یہ گاڑی کے جیسے 4 پہیے ہوتے ہیں, ان میں سے 1 پہیا ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کی پاکستان ڈیپینڈنٹ, لیکن وہ بھی نا امید ہو گئے ہیں نا. وہ نا امید. دیکھیں میں ان کو صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی 1.5 سال ہوا ہے, آپ تھوڑا ان کو ٹائم دیں, لیٹ ہم ریچ ہز ٹارگیٹ, لیٹ ہم کمپلیٹ ہز ٹینیور, اور پھر انشاءاللہ آپ بیٹھیں, آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, ہم بات کر رہے ہیں 3 مہینے. اور پرائم منسٹر نے ایک چیز دیکھیں, انہوں نے ٹیم کی بات کر رہے ہیں نا کہ یار ٹیم تو کم سے کم ایسی ہو نا کہ آپ فخر ٹیم ہو آپ کی نا. خیبر پختونخوا میں انہوں نے 3 کو فارغ کر دیا جی, ایکشن دیا. عوام کی وجہ سے تو نہیں کیا, اگر کام رکے عوام کے لیے. عمران خان اگر ٹائم لینا چاہتے ہیں نا, آپ کو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کو ہم 25-30 سال دے سکتے تھے. اچھا
ہم دے سکتے تھے اگر وہ ہم کو کہتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ مافیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، سچ بولتے آگے یار میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہوا ہے، یہ مطلب یہ تو ہم کو فرق نظر نہیں آیا نا. جیسے نواز شریف جنرل جیلانی صاحب لے کے آئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا انہوں نے مذاق کیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس طرف آتا ہوں. آج دیکھیے جو آج کابینہ میں باتیں ہوئی ہیں، اس کا پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو سمپل بات سامنے تھی کہ 10 برس کے دوران 24,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا. پاکستان نے اتنا جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں جو قرض لیا ہے. اور آصف زرداری صاحب نے سیکیورٹی کے نام پہ 163 ارب 73 کروڑ روپے کے خراجات کیے. جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب کی بات کریں تو 214 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ ہوئی. ذاتی گھر کی فنشنگ کے لیے 27 کروڑ روپے خرچ ہوئے. میں جواب دے دیتا ہوں. 25 پرائیویٹ دورے جو ہے لندن کے نواز شریف صاحب نے کیے. جی میں جواب 24,000 ارب 10 سال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دونوں مل کے قرضے لیے. اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو سالانہ 2,000 ارب آتے ہیں. تو خان صاحب نے تو ایک سال میں 13,000 ارب لیے. اس جگہ آکے پہنچا دیا تھا اب چھوڑنا، وہ پہلے کس نے بچایا؟ ہم نے بھی لیا تو ہمیں تو کسی نے پہنچایا. مشرف یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کر کے گئے. دوسری بات جو یہ کرے، خان صاحب نے ابھی 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے، جہاں 2 انہوں نے بزنس مین ساتھ بٹھائے تھے فائنینسر کہ یہ سارا خرچہ یہ برداشت کرے. کیا یہ بھی اسی طرح تھا جہانگیر ترین کی طرح لوگ ہیں؟ ان کو کیا فائدے دیے؟ اس کے اوپر بھی پروگرام ہوا. انہوں نے قوم کا پیسہ بچایا. قوم کا جناب، یہ قوم کا پیسہ بچایا یا دوستوں کا پیسہ لگایا جائے؟ لبنان اعظم نے یہ بات کہی تھی تو گلے پڑ گئی پورے میڈیا ان کو کہ یہ لوگوں کو آپ سے کیا فائدہ ہوا ہے. دیکھو سیاست میں آپ سے اوکے ہو گئی بات. میری بات سنیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور پاکستانی قوم کو اس کی ڈیفینیشن عمران خان صاحب نے خود ہی بتائی تھی. آج یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے جو انہوں نے بتائی بات. دیکھیں میں آپ کو عمران خان صاحب کی جو وزٹس ہیں انٹرنیشنل وزٹس وہ بھی دیکھ لیں، اور میاں صاحب کی اور آپ زرداری صاحب کی وہ تو رائل وزٹس ہوتی تھی. لیکن ابھی جو بات یہ کہ پورے ہوٹلز کے کلوز بک ہوتے تھے. آپ کم خرچ کر لیں لیکن آپ سرکاری اس پہ جائیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہ آئے. کیا فائدہ ہوا ہے سلیس اردو میں بتا دیں، اس سے کو کیا فائدہ ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، مشرف صاحب نے اتنا برا حال نہیں چھوڑا تھا. مشرف صاحب کا دور بڑا اچھا سنہری دور تھا پاکستان کے لیے اکانومی کے حوالے سے. میں نہیں مشرف صاحب کے ساتھ کبھی نہیں تھا. میں تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر رہا ہوں. جی نہیں، میرے بزرگ بھی مشرف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ حال نہیں تھا. یہ تباہی میاں صاحب اور زرداری صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اور ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا وقت دیں. اب خود ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال میں آپ لوگ 30 سال کا کچرا صاف کرنے کو وقت دینے والی بات آپ کہہ رہے ہیں 25 سال تک کا وقت دیا جا سکتا ہے. نہیں دیا نہیں جا سکتا. دیا جا سکتا تھا. اچھا، ہم تو نواز شریف، زرداری اور ان لوگوں کے خلاف یہ ان سے تنگ تھے نا. یہ بھی سن لیں آپ. یہ خوش نہ ہو جو بات پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کو اسی لیے یا عوام نے اسی لیے لے کر آئی، یا اوورسیز پاکستانی جو اتنے فین اسی لیے تھے کیونکہ یہ تنگ آ گئے تھے ان دو پارٹیوں سے. ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، اور پاکستانی عوام کو سبز باغ دکھایا تو آپ تو چکنا چور ہو گیا نا آپ کے سامنے. اب کہاں جائیں گے؟ مقصد یہ دو پارٹیوں سے پہلی مایوس ہو گئے تھے، اب ادھر بھی ہوا. اب کہاں جائے گی قوم؟ ان کو پتہ ہے پارٹی نے جس طرح سرکاری ملازمین کے 200% تنخواہ بڑھائی، جس طرح غریبوں کے لیے اس نے جو کام کی ہے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ سے 70 لاکھ لوگ جو نا اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. آج بھی اگر ڈیولپمنٹ ورک ہے، آج بے نظیر سپورٹ پروگرام سے کون جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے سب سامنے آ چکا ہے. ایم این ایس کے نام آ رہے ہیں، میں تو آپ کو ایک فیکٹر دے رہا ہوں جو کہ ڈائسپورا کا پرسپیکٹو ہے، اور جو میں یہاں پہ لوگوں سے ملا ہوں وہ بھی اس سے زیادہ کوئی مختلف نہیں ہے. آپ فرمائیے. تو یہ کریکٹ آپ کر دیجئے کہ ٹائم دیتے دیں گے، میں تو نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آف کورس جیسے حالت ہے، ملک کی حالت ہو گئی تھی، اس کے خلاف ہم لے کے آئے تھے. اب ہمارے پاس کیا بچا؟ اور آپ کو میں سچی بات یہ بتاؤں جو مجھے لگتا ہے نا، آئی کوڈ بی رانگ، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو کھل کے اب ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. بھائی آپ لائیں، آپ بتائیں کہ ملک کا باپ کون ہے. مجھے اس سے یار آپ دنیا سے ڈرنا چھوڑیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی فوج اور ہماری عیسائی اور ہماری ساری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا جو سول لیڈرشپ ہے جس کو ہم بیوروکریٹ کہتے ہیں، اگر وہی چلا رہے ہیں تو کھل کے بولیں، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو یار سچی بات کر دیں آ کے، ہم کو بھی پتہ لگے. ابھی تو بہت سارے معاملات ہیں نا سر.
पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी गेस्ट जिनका ख्याल ये कि 25 साल तक देने को तैयार है पीटीआई को, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ठीक होनी चाहिए, जो कि डायरेक्शन ठीक लग नहीं रही है। जाम फारूक अली साहब, ये जो पार्टी इख्तलाफात हैं, अब इसके पीछे बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि अगर हम केपीके में देख रहे हैं, उधर जो स्पीकर और वजीर आला बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ जो पंजाब के अंदर जो है पंजाब के वजीर आला को के खिलाफ जो है ग्रुप जो मुतहरिक हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा बुनियादी तौर पे कल्चर है कि जो इलेक्शन का जो सिस्टम है जिसमें लोग इतनी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं, करोड़ों रुपए लगा के आते हैं, और अभी करप्शन जो है वो बकवाल आपके या एक तर्ज हुक्मरानी जो पीटीआई की है जनाब, करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है कि मुख्तलिफ सर्वे क्या आ रहे हैं, लेकिन अगर करप्शन नहीं हो रही है, कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो लोग ये सोच रहे होंगे यार इतनी इन्वेस्टमेंट कर गए हैं, पैसे निकालने, तो ये पैसे निकालने के लिए सब कुछ हो रहा है, किस लिए हो रहा है? नहीं तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ये कुर्सी के लिए हो रहा है, कुर्सी पर बैठने के लिए हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है साहब। ये तो जमहूरी है कि इख्तलाफात भी होती है, इख्तलाफ राय भी होती है। अच्छा। और ग्रुप्स भी बनते हैं, और अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, किसी का कोई दो काम नहीं होते तो वो दिल में रख के बैठ जाते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे से आपस में घर वाले भी तो एक दूसरे से ग्रीवेंसेस रखते हैं, गिले शिकवे रखते हैं, लेकिन वो सारे हल हो सकते हैं, इसमें हल हो सकते हैं ना। हल हो जाएगा, उसको उनको निकालने की 3 वज़रा को जरूरत क्या थी केपीके में? पार्टी से तो नहीं निकाला है, कैबिनेट से फारिग। हाँ, लेकिन एक साउंड तो आ गया ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मींस, ठीक है, और उन्होंने कह दिया खुले अल्फाज में कि आई मीन बिजनेस और मुझे डिलीवरेंस चाहिए, और अब उन्होंने शुरुआत कर दी है। ठीक है। और ये केपीके तक नहीं रुकेगा, जहां जिस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, या अगर पार्टी के परफॉर्मेंस एक डिफरेंट बात है, मामला साजिश करना एक डिफरेंट बात है, अपनी वज़ीर आला के खिलाफ या विद इन पार्टी जो है प्राइम मिनिस्टर और पार्टी ने महसूस किया कि किसी मेंबर की कंडक्ट में कोई इशू है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस करेंगे, फर्म हैंडेडली करेंगे। जीडीए कंट्रोल के अंदर है, एमकेएम कंट्रोल के अंदर है, पार्टी है, वो एमकेएम है, वो मान गई वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है, और वो हमसे कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम उनको मना लेंगे। ठीक है, ये ऐसी शोर मचाया हुआ कादिर खान मंदू साहब, इन्होंने बता दिया जनाब कि कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जान साहब से इत्तफाक भी करता हूँ, और मैं बल्कि वेलकम करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक्शन लेगा। ठीक है। जो केपीके की मिनिस्टरों के खिलाफ, ये मैं केपीके नहीं बोलता हूँ, मैं पख्तूनख्वा बोलता हूँ, ये तो वैसे ही पहले से नाम बिगड़ा होता, मजीद बिगाड़ दिया, खैबर पख्तूनख्वा उसका नाम है, वहाँ जो एक्शन लिया है। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद साहब की क्या हालत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और आए दिन ये हीरो बनता है। क्यों? मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन का भी सरपरस्त चला हूँ। आए दिन जब ये रेलवे को छोड़ के, यकीन करेंगे जो मुलाजिम रिटायर्ड हो चुका है उनको पेंशन के पैसे नहीं है, बुरा हाल है कंडीशन रेलवे का, आए दिन हादसात होते रहते हैं। पैसे नहीं है ना पीछे सर, जो इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं, पैसे नहीं है, तो फिर इतनी चलाएंगे। ये तो रेलवे का मिनिस्टर लग रहा है, ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लग रहा है। और आज जो मीडिया के जरिए मालूम है कि वहां जाके काबीना के इजलास में उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी तज़ीक भी है। अरे भाई, तज़ीक तो उसकी होती है जिसके पास कुछ हो, आपके पास क्या है? आप जिस तरह से आए थे इस तरह से करें। और फिर दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला कि 70 लोग जल गए। आपने माली चौकीदार इसको सस्पेंड किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े अफसरान को भी करे, उसने बोला सबसे बड़े तो आप हो। तो ये कोई नाम है? आपको मालूम है ट्रेन का वाकया जो हुआ पाकिस्तान में, 70 लोग जो है वो जल गए। इसके अलावा कई वाकयात हुए इस साल के अंदर। और वही बात जो आप कह रहे थे, इमरान खान साहब खुद क्या कहते थे पहले कि किस तरह को वाकया हो तो मिनिस्टर खुद जो है जिम्मेदार होता है, उसे रिजाइन कर देना चाहिए। आप ये सोचते नहीं है कि मसद ये क्यों नहीं करते रिजाइन जो है? यहाँ इतने बड़े बड़े हादसा हो गए, दहशतगर्दी के खिलाफ जब हम जंग लड़ रहे थे, हमारे वहां पे 150 बच्चे पेशावर के अंदर मर गए, एसएचओ ने इस्तीफा नहीं दिया। मसद कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। फिर आप सबसे पहले मायूसी जो हमको हुई थी वो इस पे हुई थी कि इमरान खान ने खुद आके बोला, हमको उस वक्त ही बड़ा लगा कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है। कह रहा है कि कहाँ आके बोला? अमेरिका की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने किसी चैनल पे सुना था उनको, जब उनकी कैंपेन चल रही थी पहले, वो उसकी बात कर रहे हैं कि असल में हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं है, हमको इलेक्टेबल्स लेने हैं। अरे भाई, तो इलेक्टेबल्स तो इनके पास भी थे, वो नवाज शरीफ के पास इलेक्टेबल्स ही थे, वही आप लेके आ गए। तो हमको तो पहला धचका वहीं लग गया था, लेकिन हमने फिर कहा कि नहीं यार, ये इमरान खान जो है ना, ये टीम बनाता है। ठीक है। ये वसीम अकरम को वहां पे बॉल करता हुआ देखा था उसने, उधर से उठा के ले गया। वसीम अकरम तो है पंजाब में, वसीम अकरम प्लसएबल क्रिकेट में जब वो लेके आए, तो हमने कहा चलो यार ये लेके आए हैं, और हम ही बोलते थे यार कि कोई फरिश्ते थोड़ी उतरेंगे यार, ठीक है, इन्हीं में से बनाना है ना, इन लोगों को लेके आना है। हम भी तो वही पाकिस्तानी है जो यहाँ पे जब चलाता था गाड़ी तो रेड सिग्नल पे सबसे पहले तोड़ता था कि ग्रीन ना हो जाएगा टूटने से पहले।
ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہونے لگے نا, ہم ہی وہی انسان ہے, وہی نوید عیسیٰ تھا نا, وہی چینج ہوتا ہے. تو لیڈرشپ چینج کرتی ہے, اسٹیٹسمین اس طرح سے قوموں کو بناتا ہے, الیکٹیبلز نہیں ڈھونڈتا ہو. ٹھیک ہے, مشکل کام تھا لیکن پاکستان میں جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے, جہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, جو ایجوکیشنل ریشو ہے, جس طرح یہاں پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اس میں الیکٹیبل ڈھونڈ گئی تو گورنمنٹ بنتی ہے. سر ہم تو بالکل ماننے کے لیے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر وہ کرتا تو ہم 20-25 سال دے دیتے اس کو, کہ ہم کو پتا ہے کہ انڈر لائنگ ایشوز ہیں کتنے خطرناک. چلے بن گئی الیکٹیبلز لا کے حکومت بن گئی, جوڑ توڑ سے حکومت بن گئی, سچ کے بغیر تو سچ کے, اور اپنے ساتھ کچھ پارٹیز کو ملا کے حکومت بن گئی. میری ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے, میں جب ایک چھوٹا سا امریکن ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا عمران خان کے آنے سے پہلے 2018 میں, ٹھیک, گوروں کو میں پرسنلی کال کر کے ان کو کنونس کر رہا ہوں کہ چلو یار ہمارا ملک اچھا ہے, تم گھبرا رہے ہو, تم یہ state.gov کو مت دیکھو کہ انہوں نے کیا فلیگ لگایا ہوا پاکستان پہ, میں پاکستانی ہوں, میں لے کے جا رہا ہوں. میں ان کو ایک لے کے آیا, پہلے 2 لے کے آیا پنجاب میں, ادھر چیمبر آف کامرس, اس کے سیالکوٹ چیمبر, لاہور چیمبر, جم خانہ, وہاں گھمایا, اس کو جا کے لاہور دکھایا, ٹرنی تھا ہیوسٹن کا بڑا ٹرنی تھا. اس کے بعد میں دوسرا لے کے آیا, ان کو سمجھایا کہ وہ جا کے دیکھ رہا ہے travel.state.gov پہ پاکستان کے, کیا بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اورنج ہے, نہیں جاؤ. میں ان کو لے کے آیا ادھر, جب ان کو میں نے نکالا, ایئرپورٹ پہ نکلے بھی نہیں تھے وہ, آپ اس دن کیوں لے کر آ گئے تھے؟ مجھے کیا پتا تھا, صبح وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے, صبح وہ اب وہ ایئرپورٹ کے اندر بھی فون کر رہا ہے کہ بھائی وہاں تو خبر آئی ہے کہ حالات ٹھیک ہے. بھائی اب تو کیا, اچھا چلے, یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ پیرس بند ہو گیا تھا اتنے دن. میں بات اس طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا امپریشن ہوتا ہے, اگر شاید کوئی سن لے یہاں پہ, شاید وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ بات پہنچا دیں کہ یار ہمارا جو کراچی ایئرپورٹ ہے یار, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ وہ کیا تھا. پہلا ٹرمینل, بعد کا ٹرمینل, ابھی ہم جب کسی کو اتارتے ہیں وہاں پہ تو ایسا, آج تو کچھ اس دفعہ کچھ بہتر لگا مجھے, لیکن وہ قبرستان لگتا ہے یار. بالکل. وہ اچھا وہ کمپیئر کس سے کرتے ہیں, وہ کس سے کمپیئر کرتے ہیں, وہ جو گورا آیا تھا پہلے آپ کی حکومت تھی, اس وقت کیا, وہ جو لوگ آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے چھوٹے ریجنل ایئرپورٹ سے ہی کمپیئر کر رہے ہیں یار, ہم اس کو اوہیر سے یا جو نہیں چلیں, وہ جو حالات تھے اس وقت ایک الگ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جو ایز اے بزنس جو یہ کراچی تھا, جب دبئی نہیں تھا, جب ابو دھابی نہیں تھا, یہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ فلائٹیں ادھر ہی اترتی تھیں جناب, اس وقت کراچی ہی تھا. کیسا دل جلتا ہے, آپ اس کو رسپونڈ کریں, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, بات کا جواب دوں گا کہ یہ وہی عمران خان ہے جس سے آپ سب انسپائرڈ تھے, ہم بھی انسپائرڈ تھے اور ہیں بھی. عمران خان 92 کے ورلڈ کپ میں آپ ساری پرفارمنس دیکھیں, اور آخر میں دیکھیں کہ عمران خان نے گیم چینج کر کے دکھائی اور آپ کو ورلڈ کپ جتوایا. اسی طرح تھوڑا آپ ہمیں آگے چلنے تو دیں جناب, انشاءاللہ ہم آسٹریلیا میں پاکستان کو بھی انشاءاللہ ورلڈ کپ جتوائیں, پاکستان کو بھی انشاءاللہ بنا دیں. اگر اس دنیا پہ سب سے پہلے تو بات پہ آبجیکشن ہے, نوید صاحب ایگری کریں گے, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب لایا, انہوں نے کہا وسیم اکرم پلس ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وسیم اکرم تو سرٹیفائڈ جو ہے نا وہ سٹے باز تھا. جسٹس نظام میں کہتا ہوں سٹے باز ہے, چلیں سارے کے سارے. میں کہتا ہوں اگر دیکھیں بات آپ کرتے ہیں پرفارمنس جسٹس قیوم کی رپورٹ ہے میرے بھائی, آپ اگر پرفارمنس اچھا یہ ایک میں بتا رہا ہوں نوید صاحب, آپ تو سر یہ چلے جائیں گے امریکہ واپس, آپ تو دوبارہ بھی میرے شو میں آ سکتے ہیں, تھوڑی سی ذرا گفتگو ان سے. میں چاہتا ہوں کہ you should go back with a positive mind. اچھا مجھے ایک بات فرمائیں, یہ جو ڈر لگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اب یہ تو آپ سر امریکہ سے واپس جائیں گے. اچھا یہ فرمائیں, یہ جو بار بار پی ٹی آئی گورنمنٹ خاص طور پر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں آخری وقت تک یاد دلاتا رہوں گا کہ کس حال میں ہمیں یہ ملک ملا تھا, تو معاشی طور پہ سر ذرا تھوڑا سا فرمائیں کہ جو چیلنجز ہیں معاشی طور پہ پاکستان کو, مثلا یہ اوورسیز پاکستانی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا معاشی چیلنجز ہیں؟ گو کہ ہمیں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو یہ کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹے گی, ایک ایماندار شخص آئے گا تو اوورسیز پاکستانی ہی پیسوں کی بارش کر دیں گے پاکستان کے اوپر, انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں گے. تو وہ انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ دل ٹوٹ گیا نا. لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس بہت مشکل حالات تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہی اس کے اوپر ہم نے بینک کرا تھا کہ یار یہی آدمی تھے اور ہیں, تھی اور ہیں, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس کو. دیکھیں نواز شریف آئے, وہ ایک صاحب آئے کہ لگے کہ ہم نے جو ہے یہاں پہ دھماکہ کیا, پیسے بھیجو. کتنا پیسہ بھیجا تھا ہم نے یار؟ ٹھیک ہے, بھیجا تھا ہی نہیں بھیجا تھا. اس کے بعد پھر آئے تو پتہ لگا پھر وہی پھکڑ بیٹھے ہیں.
تو کہاں سے مطلب ایک کانفیڈنس بھی تو ہوتا ہے. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں خالی, پرانی بات چھوڑیں. ابھی جو مثلا بات کہی جا رہی تھی کہ ایک ایماندار حکومت جب بنے گی تو اوورسیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں, اور ضرورت ہے اس پر انویسٹمنٹ کی. پاکستان میں انڈسٹری لگے, اب ڈیم فنڈ وہ ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ریزرو بڑھانے دو, اس لیے ڈیم کا شور لگ گیا تھا. ابھی کی بات کریں سر, اب دیکھیں نا یہ ایک جملہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ ڈیم فنڈ سب کچھ کہہ دیا انہوں نے, تو اس میں پھر کس طرح سے آپ دیں گے لوگ. لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھیے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا جو اکانومی ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ بلیک اکانومی ہے, بلیک پوری نہیں ہے, ایک منٹ میں بلیک پہ بھی ہاتھ پڑا, اس نے ملک کا برا حال ہوا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ جب جو اس کا جو چھتہ ہے, جب اس پہ اوپر آپ انگلی بھی رکھتے ہیں نا تو ایسا طوفان آتا ہے. لیکن آپ کو اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا. لیکن سر آپ امبیسڈر ہیں پاکستان کے, 25 سال سے امریکہ میں ہیں, وہاں پہ آپ کے اپنے اسٹیڈیمز ہیں, چیزیں ہیں, ایکٹیویٹی ہیں, جو گروپ ہے آپ کا امریکن پاکستان امپیکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. امپیکٹ کے تھرو ہم لوگ, میں نے جب سے آپ کو کہا کہ میں سمجھتا ہوں امیریکنز آر ویری ایزی پیپل ٹو ورک ود. ٹھیک ہے, چائنیز کو میں اتنا جانتا نہیں ہوں, لیکن میرے شبہات ہیں ان کے ساتھ کام کرنے. امریکہ کے ایکسپینس میں کرنا بے وقوفی کی بات ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ٹھیک ہے, کم سے کم آپ ڈپلومیسی سے ان سے بات تو کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں چائنا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, چلے ان کے اپنے پرابلم ہیں, لیکن امریکہ یہ آواز اٹھا رہا ہے نا کہ یار یہ کیا پھنس گئے دو ملکوں کے درمیان. ٹھیک ہے نا, نہیں پھنسنا نہیں چاہیے نا, ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں. اسی کے لیے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم کیسے دوسرے ممالک نہیں پھنس رہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں, میں یہ ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا یہاں پہ. پہلے انٹرنیشنلی کیسے لوگ دیکھ رہے تھے, آج پاکستان کی ریٹنگ دیکھیں انٹرنیشنلی. میرا تو نہیں ہوا ہے نا, میں وہی فواد چودھری کو دیکھوں گا کہ جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کے ساتھ میرا کہاں سے انرجی آ جائے. میں دونوں سے اور ڈائیورٹ کرتا ہوں معاملے کو. عاشق فیصل واڈا تو یار شرجیل میمن زار, اور یہ بھی تو ہے نا یار, جبھی تو ان کا یشر ہوا نا بعد میں. جام صاحب آپ جیسا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگ آگے ہیں. اچھا خیر, دیکھیں میں ان سے بات کر رہا تھا آف دا ریکارڈ, ابھی بندے کی پرسنالٹی سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا. اب یہ بہت نیگیٹو ہو گیا, تھوڑا سا کچھ پازیٹیو بھی بات کرتے ہیں. میری بات آپ احساس ہے 100 سے زائد منصوبے جو شروع ہو رہے ہیں سر, اور جو وزیر اعظم جو پاکستان بات کرتے ہیں نچلے طبقے کی, غریب طبقے کی, جناب اس کو اوپر اٹھانا ہے, کیونکہ آج سب سے زیادہ مشکل کے اندر وہی ہے. تو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا عالم بڑھ گیا ہے, جو آج بات کی جا رہی ہے, اور جو آج گورنر اسٹیٹ بینک نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں ہم جو سمجھ رہے تھے کچھ ریلیف ملے گا کہ جو ٹیکس نیٹ جو ہم پہ لگا ہوا ہے, اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کچھ کم ہوگا, لیکن وہ انٹرسٹ ریٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. جی, سب سے زیادہ پرائم منسٹر کو اسی چیز کا احساس بھی ہے اور تکلیف بھی ہے کہ عام آدمی جو ہے اس پر بہت زیادہ وزن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم عام آدمی کو ریلیف دیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ایک کمیٹی بھی ابھی تشکیل دی گئی ہے کہ جی یہ جو پرائس ہائک ہو گئی ہے چیزوں کی اور شارٹیج ہو گئی ہے, یہ کون سا مافیا ہے جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, اور اس پہ کریک ڈاؤن ہوگا. 12-13% انفلیشن سر آپ پہلے دنوں میں دیکھیں گے رضوان صاحب کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. 7-8% سے ہم 12-13% پہ آ گئے ہیں سر. جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونے والا ہے جی, اس مافیا کب ہوگا بھائی؟ سون یو ول سی کمیٹی ہیز بین اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ بڑی کاروائی ہوگی. اور جو جہانگیر ترین تو جناب ہی گورنمنٹ میں نہ رہ کر بھی وہ ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں قوم کے لیے. جہانگیر ترین نے ابھی آپ کی ایگریکلچر جو ابھی اس وقت انسینٹیوز دیے ہیں کسانوں کو, آپ کی جو بیگ یوریا فرٹیلائزر جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستانی بینکوں میں پیسہ رکھوائیں, اور جو پاکستان اس وقت انٹرسٹ ریٹ دے رہا ہے اتنا کوئی نہیں دے رہا سر سالانہ. ٹھیک ہے نا, اتنا مثلا ایک بڑا پروفٹ جو ہے خالی بینکوں میں پیسہ رکھوا کے جو مل سکتا ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ طرز معیشت دیکھیں, اب یہ انٹرسٹ چاہے بانڈ ہے کسی بھی طرح سے لیں, اس پہ کنونس کرنا ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے نا, ہم وہاں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ ہیں, ہم چیکنگ اکاؤنٹ رکھیں گے, ہم سیونگ نہیں رکھیں گے, ہم نے وہ نہیں لینا. اس پہ کنونس کرنا ایک مشکل کام ہے. پیسہ رکھ کے بینک میں رکھ کے اس سے پیسے نکالنا, اٹس اے ڈفرنٹ فارمولا. ٹھیک ہے نا, آپ کو لے کے آنے ہیں انویسٹرز. اب جیسے میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہاں. ٹھیک ہے, اب وہ ارونگ مسنگا جیسے ہیں ہمارا وہاں پہ جو کمپلیکس کرکٹ کمپلیکس ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ خود آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ پھر ٹیکساس اے این ایم یونیورسٹی ہے, ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. ہمارا جو میں نے بتایا آپ کو, ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان ہاؤس, اور پاکستان ہاؤس کے ساتھ پورا ایک اسٹیڈیم ہوگا, تو وہ اس سے آپ کا امیج آلریڈی بہتر ہونا شروع ہوا. یہ سارے اس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہو گئے, ٹیکساس اے این ایم یونیورسٹی ہو گیا, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس ہو گیا, یہ لوگ سب اسی وجہ سے آ رہے ہیں نا. جب میں ڈیلیگیشن لانا کوئی آسان کام نہیں تھا یہاں پہ, اور پھر یہاں سے ہم ایک سب سے بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے. اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں ابھی بھی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ کہ میں وہاں پہ بزنس مین کو
अमेरिकन्स को लेके नॉर्दर्न एरिया का कोई उनको ट्रिप कराऊं और दिखाऊं कि यार तुम पैसा इधर लगाओ, तुम खुद बोलते हो कि ये ऐसी पाकिस्तान की, तो अमेरिकन पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम ये इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट जो ये अदा कर सकेगा, इम्पैक्ट ही इंशाल्लाह ताला करेगा। हम तो कर चुके, हम तो उस वक्त लेके आए थे जब आना नहीं चाह रहा। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच। जाम साहब, नवीद साहब, आपको पाकिस्तान में भी ये करूंगा दोस्तों से कि बी पॉजिटिव, और हमारे मजहब में मायूसी हराम है, और इंशाल्लाह 1-1.5 साल बाद हम यही प्रोग्राम करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की की राहों पर है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, इमरान खान तरक्की करेगा, सिंध में 66 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, आप उसकी हर पाकिस्तानी जो यही चाहता है। नहीं, हम सिंध में 66 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, बिजली नहीं है, टॉयलेट नहीं है, आप उसकी पाकिस्तान की तरक्की और यही सब आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का। We'll be right back.